الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے پیارے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کچھ اسلامی باتیں سننے کے لیے۔ اسلامی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، اور کیوں ہم بار بار سنتے ہیں؟ اس لیے کہ جو باتیں کچھ پیچھے پڑ جاتی ہے، یعنی کچھ یاد رہتا ہے، کچھ بھول جاتے ہیں انسان، وہ دوبارہ یاد تازہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو ہم پوری زندگی سنتے رہتے ہیں۔ اور نصیحت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت قرآن ہے، قرآن یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن الکریم کو اللہ نے نصیحت کہا، اور اس کو اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکتے، قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ حدیث کے معاملے میں آپ نے سنا ہے کہ ضعیف حدیث ہے اور جھوٹی حدیثیں بھی ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں کبھی آپ نے ایسے نہیں سنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذمہ داری لی ہے اس کی حفاظت کی۔ اور قرآن نصیحت ہے، اور ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا کرتا ہے، نیکیاں لکھ دیتے ہیں، جو نیکی جو ثواب ہمیں کام آئے گی قیامت کے دن۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن الکریم کو پڑھنے میں ہر حرف میں 10 نیکی اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے۔ یعنی جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو الف لام میم جب کہا تو کتنے نیکی مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی، 10 کر کے 3 حروف ہیں، 30 نیکی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی دینے میں اللہ مالک ہے، اور ہم نیکیوں کو لینے والے ہیں، تو نیکی لینے کے لیے ہمیں اخلاص کی بھی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، کہ انسان کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ قرآن الکریم کی تلاوت عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت کوئی بھی ہو اس کے لیے پہلے نیت صاف ہونا، نیت کی اصلاح ہونا اور اخلاص ہونا یہ ضروری ہے۔ اخلاص یا نیت صاف ہونا کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کی اس میں شرکت نہ ہو، یعنی کسی اور کو آپ اس میں شریک نہ کریں اس نیت میں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے عبادت کرے اور اس میں کسی اور کو شریک کرے، بلکہ قرآن الکریم کی ایک آیت ہے، قرآن الکریم کی ایک آیت جو سورہ الکہف کے آخر میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے 2 کام کرنا ہے۔ کیا؟ پہلے کام کیا بتایا؟ پہلے بتایا کہ عملاً صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه، جو چاہتا ہے اپنے رب کی لقاء یعنی دیکھنا، ملاقات، اللہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، کہاں پر؟ جنت میں، حشر کے میدان میں نہیں،
حشر کے میدان میں نہیں، اس لیے کہ حشر کے میدان میں سب لوگ ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، منافقین اور فاسقین، جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو جہنم میں جانے والوں کے لیے کوئی راحت نہیں ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں بہت آرام عیش ہے ان کے لیے، ہاں، دنیا میں کفار، مشرکین اور منافقین جو پیسے والے آرام کرتے ہیں نا بہت زیادہ، لیکن آخرت میں کوئی ان کے لیے آرام نہیں ہے، کوئی راحت کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا سب سے زیادہ راحت کی چیز ہے، سب سے زیادہ اچھا لگے گا۔ انسان جس چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے، جس چیز سے انسان کو اچھا لگتا ہے، جیسے کہ ہم اچھے اچھے پھولوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہے نا، خوبصورت پھولوں کو دیکھنا ہم پسند کرتے ہیں، خوبصورت چیز دیکھنا ہم پسند کرتے ہیں، اور اچھی جگہ گھومنا پسند کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ سب کو اچھا لگتا ہے۔ اچھا کھانا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، ٹیسٹی کھانا ہو۔ ہاں محمد، آپ کو کیا پسند ہے محمد کو؟ ہاں، تو جو بھی انسان، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ چوائس ہوتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، اور اس میں ان کو اچھا لگتا ہے، چاہے کھانے میں ہو، چاہے گھومنے میں ہو، چاہے دیکھنے میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں وہ چیزیں رکھی ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو اچھا لگے۔ ان میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگے گا؟ جنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، گھومنے کی چیزیں ہیں، اچھے اچھے پھول ہے، باغ ہے، باغات ہے، جس کے لیے اللہ نے نام اس کو جنت رکھا ہے۔ جنت کا مطلب ہی ہوتا ہے خوبصورت باغ و باغیچہ۔ تو جنت میں ہر وہ چیز ہے، انسان جس سے فائدہ اٹھائیں گے، انسان جس سے خوش ہوگا، اس میں سب سے زیادہ خوشی کی بات ہوگی اللہ کو دیکھنا۔ اللہ کو دیکھنے میں اتنا اچھا لگے گا انسان کو کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں۔ اللہ اتنا خوبصورت ہے دیکھنے میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر حشر کے میدان میں اپنا دیدار کرائے گا تو وہاں پر تو کفار بھی ہیں، مشرکین اور منافقین اور جو فاسقین ہیں، سب لوگ وہاں ہیں، تو ان کے لیے کوئی آرام یا راحت کی چیز نہیں ہے قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار وہاں نہیں کرائے گا، بلکہ کہاں پہ؟ جنت کے اندر، صرف جنتیوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل یعنی نیک عمل کیا ہے؟ ہر وہ کام نیک ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، وہ سب کام نیک عمل ہے، جس میں اسلام نے اس کو مشروع کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ عمل، وہ عبادت، وہ اگر انسان کرتا ہے تو پھر اس کا اجر ملتا ہے، اور یہی اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے، نیک عمل۔ یعنی اس طرح آپ یاد رکھیے کہ جس چیز سے آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے وہی نیک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک عمل، پہلی شرط کیا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے؟ نیک عمل، عمل صالح۔ اور دوسری شرط وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں، رب ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اپنے رب کی عبادت میں۔ تو جو عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں شریک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شریک کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو وہ ہے کہ جس میں انسان عبادت کرتا ہے مگر جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سجدہ کرنا، سجدہ کرنا عبادت ہے۔ اب یہ کچھ انسان ہے دنیا میں جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کسی اور کو بھی سجدہ کرتا ہے،
دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو اس کو کہتے ہیں عبادت میں شریک کرنا۔ عبادت میں شریک دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عبادت کا جو قسم اللہ کے لیے خاص ہے اس نے کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے مانگتے ہیں۔ مثلا کسی کو بچے نہیں ہو رہے، شادی ہو گئے مگر بچے نہیں ہو رہے، اب ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ بچہ عطا کرو، ہمیں اولاد عطا کیجیے۔ ہم بہت ساری باتیں اللہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچہ عطا کرے۔ کچھ لوگ ہیں جو مزار پہ جا کے مانگتے ہیں، مزار والے سے مانگتے ہیں، تو یہ جو اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، یہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جو دعا اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت ہے، اس نے کسی اور سے دعا کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ اس طرح لوگ شرک کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتا ہے کسی اور کو بھی کرتا ہے، تو اس طرح لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اور ایک اور شرک ہے جو عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس میں کیا کرتا ہے، نیت میں شرک کرتا ہے۔ نیت میں یہ سوچتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا بولے، مثلا کوئی حج کے لیے جاتا ہے اور دل میں یہ نیت رکھتا ہے کہ حج کرنے کے بعد لوگ مجھے حاجی صاحب بولیں گے، لوگ مجھے حاجی صاحب بولیں گے، بس یہ نیت اس نے شامل کر لی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ تو شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے۔ اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو، اللہ کو دیکھنا ہے تو، چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، دونوں میں سے کوئی شرک انسان کرے گا تو اس کو جنت میں انٹری نہیں ہوگی، جنت میں انٹری نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے بچیں تاکہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ اور اللہ کو دیکھنے کے لیے اس طرح جیسے میں نے بتایا کہ ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے۔ اس میں جو آخری والا ہے یعنی دکھاوا، یہ دکھاوا والا عمل بہت لوگ کرتے ہیں۔ ابھی عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سیلفی کرتے ہیں کعبہ کی طرف اور اس کو فیس بک میں بھیجتے ہیں، واٹس ایپ میں بھیجتے ہیں، یہ بتانے کہ دیکھو میں عمرہ کرنے آیا یا عمرہ کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی نیت کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے تو یہ بھی کیا ہے، عبادت میں شرک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اخلاص، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص کرو۔ جو عبادت ہے، دین کی باتیں جو بھی ہے اللہ کے لیے خالص کرو، کسی اور کو شریک نہ کرو۔ جو شریک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے عبادت قبول ہونے کے لیے کہ اس میں متابعہ ہو، یعنی سنت کے مطابق، سنت کے مطابق عمل ضروری ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر عمل کو کرنے سے پہلے ہمیں سیکھنا پڑے گا اس میں سنت کا طریقہ کیا ہے، سنت کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے تاکہ ہمیں وہ عبادت اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ جیسے کہ ہم ہر روز جو طریقہ، ہر روز جو ہم عبادت کرتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، تو صلاۃ ادا کرنے میں اس میں سنت طریقہ کیا ہے ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ ہر روز کا عمل ہے، اس میں ہم طریقہ ضرور ڈھونڈیں گے حدیثوں سے، کیونکہ طریقہ کہاں ملے گا ہم کو، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ حدیثوں میں ہے۔ اس لیے قرآن الکریم کے ساتھ ساتھ ہمیں سنتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا، حکم دے دیا، مثلا اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ اب نماز کیسی ہونی چاہیے اس کی تفسیر وہ حدیث میں ہے، قرآن میں تو حکم دیا نا،